تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ آج کوئی بھی اللہ کے سامنے جرت کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے سامنے بات کرے، اور اوندے منہ ان ظالموں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں دھکیل دیں گے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ۔ یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ ظالم نہیں، ظالم کے ظلم کی طرف جو تھوڑا سا بھی مائل ہو جائے، اچھا کر رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے سے کہتا اچھا کر رہے ہیں، ہونا چاہیے یہ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، کرنا چاہیے، یہ ظالموں کے ظلم کے ساتھ یہ بھی ملا ہوا ہے۔ فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، پھر اسے بھی جہنم کی آنکھ چھو کر رہے گی اور ان کے لیے کوئی مددگار پرسان حال نہیں۔ میرے واجب الاحترام، قابل احترام دوستو، ساتھی، بزرگوں، قرآن پاک کی جو آیت اور ذخیرہ احادیث میں سے جو حدیث پاک تلاوت کی گئی ہے، خلاق عالم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مالک کائنات، خالق ارض و سماوات، قرآن و سنت کے مطابق کہنے کی، قرآن و سنت کے مطابق عملی زندگی بسر کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت ذکر فرمائی جو خطبے میں تلاوت ہوئی ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ۔ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو مخاطب فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، ایمان لے کر آ جاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ عجیب بات ہے، ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے ایمان لے کر آؤ، حالانکہ یوں ہو جانا چاہیے تھا یا ایھا الذین کفروا آمنوا باللہ ورسولہ، اے کافرو ایمان لے کر آؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت اہل ایمان سے اور اہل اسلام سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ایمان لے کر آ جاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ تو علماء مفسرین اس کے کئی معانی اور مطالب بیان فرماتے ہیں۔ اے ایمان والو، ایمان لے کر آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، مطلب یہ کہ تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اے ایمان والو اب تقوی اختیار کرو، ایمان لے کر آ چکے ہو اب تقوی اختیار کرو۔ دوسرا معنی، اے ایمان والو تم نے زبان سے اقرار کر لیا ہے آمنوا باللہ ورسولہ، اب دل سے بھی اس کی تصدیق کرو۔ اوپر سے تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے، اس کلمے کو اندر بھی اتارو۔ ایمان دو چیزوں کا نام ہے، دو حصوں کا، دو جزوں کا مرکب ہونا، یہ ایمان کی تکمیل ہے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے۔ زبان سے اقرار ہے، کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ فرمائے کہ اس کی تصدیق کرنا، دل سے اس کو تصدیق کرنا اور سچا ماننا۔ اور ایمان بھی کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ان سب پر ایمان لانا، ان سب پر اعتماد کرتے ہوئے فرمایا ان کی تصدیق کرنا اور ان پر ایمان لانا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ چونکہ ایمان ایک بہت قیمتی چیز ہے اور اتنی بڑی قیمتی چیز ہے، فرمایا جان سے بھی بڑھ کر وہ ایمان کی قیمت ہے، عزت سے بھی بڑھ کر اگر کوئی شے قیمتی والی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ تو جتنی چیز قیمتی ہوتی ہے اور جتنی چیز اہمیت کے حامل ہوا کرتی ہے، فرمایا اس کی حفاظت بھی اس قدر ہوا کرتی ہے۔
सोना चांदी जवाहिरात याकूत मरजान किसी के पास अगर हो, दौलत हो, सुरबत हो, तो कुछ उसको आप देंगे किस कदर वो एहतमाम के साथ और हिफाजत के साथ, बड़े निगरानी और निगहबानी के साथ वो उन चीजों की हिफाजत करता है। तो ईमान की हिफाजत फरमाए कि ये बहुत अहमियत का हामिल है। और चार चीजें जो ईमानियात से मुताल्लिक है, आज की नशिश में मुख्तसर सिर्फ वो बात रखी जाएगी कि ईमान मिलता है तलब से। नंबर एक, ईमान मिलता है तलब से, यानी तलब अगर किसी के अंदर है तो ईमान की दौलत और नेमत अल्लाह ताला उसे देंगे। अब दुनिया तो बगैर तलब के भी, बगैर तड़प के भी, बगैर जुस्तजू के भी और बगैर मांगे भी इंसान को मिल जाती है। इज्जत है बगैर तलब के इंसान को मिल जाती है। लेकिन ईमान के बारे में फरमाएं कि ये बगैर तलब के नहीं मिलता। ईमान की दौलत, नेमत, उज़्मा फरमाए कि ये नहीं मिलता जिसके अंदर तलब ना हो। इसकी आम मिसाल आप समझ लें। एक तरफ अबू जहल है, एक तरफ मद्दे मुकाबिल सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला अन्हु है। अब अबू जहल है, रंग का बेहतरीन है, इंसान है और शक्ल और सूरत, शक्ल के एतबार से, अकल के एतबार से, दानाई के एतबार से, हिकमत के एतबार से बहुत बड़ा इंसान तसव्वुर किया जाता था। यहां तक उसको अबुल हकम कहा जाता था, फैसला करने वाला। और इज्जत अरब की धरती पे उसका एक डंका बजा जाता था, अबू जहल। और नबी अलैहि सलाम का सगा चचा है, खूनी रिश्ता भी है। हर एतबार से जाहो जलाल वाला, रंग बेहतरीन, खूबसूरत, सेहत उसकी अच्छी, तवानाई, ताकत और कुव्वत वाला, और एक सरदारी की हैसियत पर, मकाम पर फायज होने वाला। लेकिन उसके दिल के अंदर तलब नहीं थी, तो ईमान की दौलत भी उसे नसीब नहीं हुई। उसके मद्दे मुकाबिल सैयदना बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला, रंग का काला है, होठ देखो तो होठ मोटे हैं, हबशा के रहने वाले हैं, और सेहत कमजोर है, गुलाम है, कोई हैसियत नहीं अरब की धरती पे। लेकिन दिल के अंदर ऐसी तलब थी और ऐसी तड़प थी, फरमाया कि उनको ईमान की दौलत नसीब हुई। और नबी अलैहिस्सलाम शब मेराज जब जन्नत की सैर फरमा रहे थे, उस वक़्त बिलाल के चलने की जमीन पर आवाज अर्श मुअल्ला पे, जन्नत पे नबी अलैहिस्सलाम खुद समाअत फरमा रहे थे। ये मकाम और मर्तबा है। बैतुल्लाह फतह फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने सन 8 हिजरी में। बिलाल को बुलाया, बिलाल आओ काबे की छत पे चढ़ जाओ। हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह ताला चप्पल उतार रहे थे, फरमाया नहीं, आज पता चले गुलाम का मकाम किस कदर बुलंद व बाला होता है। चप्पल समेत बैतुल्लाह की छत पे चढ़ जाओ बिलाल, और नारे तकबीर, आजान की सदा और निदा और आवाज यहां से बुलंद करो। ये दिल के अंदर तलब थी और तड़प थी, ईमान की दौलत से अल्लाह ताला ने सरफराज फरमाया। तो ईमान की दौलत उसे नसीब होती है जिसके दिल के अंदर जुस्तजू हो, जिसके दिल के अंदर तलब की अंगड़ाइयां हो, फरमा उसे ईमान की दौलत नसीब होती है। कुरान करीम में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला ने जिक्र फरमाया। उनके मद्दे मुकाबिल फिरौन लानतुल्लाह अलैहि वो भी था, और नबी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने फरमाया इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, ए मूसा फिरौन के पास जाइए, उन्हें दावत दीजिए, इन्नहु तग़ा, वो निहायत ही सरकश इख्तियार कर चुका है, बगावत पे उतर चुका है, खुदाइयत का दावा कर चुका है, उसे जाके आप समझाइए। अब फिरौन के सामने बात कौन करे? इतना बड़ा बादशाह था वो, हजारों बच्चों को उसने कत्ल करवाए, ज़िबा करवाए। और फिरौन खुद कहने लगा, वनादा फिरौन फी कौमी क़ाल या कौमी अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हादिहिल अनहारु तजरी मिन तहती अफला तुबसिरून। लोगों को जमा करके कहने लगा, क्या तुम्हें मालूम नहीं है मिस्र के अंदर हुकूमत किसकी है?
یہ شہر، یہ کنٹری، یہ بستی، یہ گاؤں، یہ دیہات، یہ ملک کس کا ہے؟ کیا میرا نہیں ہے؟ کوئی سامنے بولنے کو جرت نہیں، کوئی انکار کر کے تو دیکھے۔ اور نیچے جو نہریں بہ رہی ہے، آبشاریں بہ رہی ہے، یہ کس کی ملکیت ہے؟ افلا تبصرون، کیا تم دیکھ نہیں رہو؟ آگے سے اس نے کہا ام انا خیر من ھذا الذی ھو مہین ولا یکاد یبین، میں زیادہ بہتر ہوں یا موسیٰ بہتر ہے؟ وہ تو ٹھیک سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام پر قصہ مختصر، انہوں نے زبان پر انگارہ رکھ دیا تھا جس کی وجہ سے ان کی زبان پہ لکنت سی آ گئی تھی، بات صحیح سے کر نہیں سکتے تھے۔ اسی لیے جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ فرعون کو جا کے سمجھاؤ، اسے دعوت دو، تو اس وقت انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ سے قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ میرا سینہ کھول دے، میری زبان کے اندر جو لکنت ہے اس کو ختم کر دے، میں ٹھیک سے بات کر سکوں اور فرعون میری بات کو، دعوت کو، پیغام کو سن سکے۔ یہ فرعون تھا، اس کے اندر بالکل ایمان کی دولت اور اس کی طلب نہیں تھی۔ اس کے مد مقابل موسیٰ علیہ السلام کے جادوگروں کو لایا گیا مقابلے کے لیے۔ اب ان جادوگروں کے اندر آپ دیکھیں ایک طلب تھی، ادب کا پہلو آپ دیکھیں، ادب بھی کسی کے اندر ہو، کسی کافر کے دل میں دین کا تھوڑا بھی ادب ہو، اللہ اس کو کلمہ نصیب کر دیتا ہے۔ ایک یہود تھا حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پڑوس پہ، اور وہ بہت محبت کیا کرتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا یہودی کا، کافر کا۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب میں دیکھا وہ جنت پہ گھوم رہا ہے۔ حضرت حیران ہوئے، پریشان ہوئے، کہا تم جنت پہ؟ تم تو کافر تھے۔ کہا میں کافر تو تھا مگر آپ سے میں محبت کرتا تھا، اس محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت مجھے کلمہ نصیب کیا اور کہا کہ جنت پہ جاؤ۔ موت کے وقت کلمہ نصیب کیا۔ تو دینداروں کے ساتھ محبت، علماء کے ساتھ محبت، شاعر اسلام کے ساتھ محبت، مدارس، مساجد، خانقاہ، تبلیغی مراکز کے ساتھ محبت، یہ ایمانیات کی نشانی ہے، اور ایمان کی حالت پہ اس کی موت واقع ہوگی اور پھر کلمہ نصیب ہوگا اور جنت الفردوس میں کسی نہ کسی وقت وہ ضرور داخل ہوگا۔ تو یہ کلمہ، ایمان کی دولت اور اس کا ادب ان جادوگروں کے دلوں کے اندر کیسے تھا، قرآن کریم اس کا نقشہ کھینچتا ہے۔ اما ان تلقیا و اما ان نکون اول من القا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ان جادوگروں نے کہا ہم لاٹھی، ہم اپنا جادوگری دکھائے یا آپ پہلے پہل کریں گے؟ آپ بتائیے، جیسے آپ کہیں گے ویسی ہم کریں گے، ہم اپنے کرتوت دکھائیں یا آپ اپنا دکھائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اپنے کرتوت دکھاؤ اور جادوگریاں دکھاؤ، پھر اس کے بعد میں دکھاتا ہوں۔ یہ ادب ان کے اندر تھا۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے انہوں نے پہل نہیں کیا۔ اس ادب کی وجہ سے وہ لوگ ایسے ایمان والے بن گئے، ایسے ایمان والے بن گئے کہ 70,000 جادوگر آئے تھے اور وہ سارے کلمہ پڑھ گئے، سارے اسلام لے کر آ گئے، ایمان لے کر آ گئے موسیٰ علیہ السلام پر۔ اور فرعون نے ان کو ڈرایا، کیسے ڈرایا؟ اگر تم لوگ ایمان سے باز نہیں آؤ گے تمہارے ہاتھ کاٹ دیں گے، تمہارے پاؤں کاٹ دیں گے، سولی پہ لٹکا دیں گے۔ یہ سب کچھ دھمکیاں سننے کے باوجود، وہ باقاعدہ ان کے ساتھ ہوا بھی، لیکن ایک بندہ بھی ایمان سے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے دستبردار نہیں ہوئے، پیچھے نہیں ہٹے۔ یہ کیا تھا؟ ادب تھا موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس ادب کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت نصیب فرمائی۔ تو ایمان کی دولت اسے ملتی ہے جس کے اندر طلب ہو، بغیر طلب کے فرمائے ایمان کی دولت نہیں ملتی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا آپ دیکھیں، کوئی طلب نہیں۔ نوح علیہ السلام 4 ہیں، یا بنی ارکب معنا، اے بیٹا کشتی پہ سوار ہو جا۔ اب وہ بھی پریشان ہوگا، یہاں پہ پانی کہاں سے آئے گا؟ ریت ہی ریت ہے، ذرات ہی ذرات ہے، مٹی ہی مٹی ہے، یہاں پانی کہاں سے آئے گا؟ ہمارے ابا کو ہو کیا گیا، اختلاف رائے اس حد تک، وکان من الکافرین، وہ بیٹا جو ہے کافر ہو گیا تھا، کافروں کے ساتھ مل گیا تھا۔ نوح علیہ السلام کی بیوی ہے وہ کافرہ تھی، اور یہ بات بھی یاد رہے انبیاء کرام میں جن کی بیویاں کافرہ تھی وہ فاحشہ نہیں تھی،
یہ بھی عقیدہ اور نظریہ رکھنا ہوگا. وہ با کردار تھی، بد کردار نہیں تھی، البتہ وہ کافرہ تھی. نوح علیہ السلام کی بیوی قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا. اب ان کا اختلاف رائے ہو چکا تھا یہی، جب نوح علیہ السلام نے ان کو سمجھایا لیکن وہ سمجھنے سے قاصر اور باہر. بالآخر وہ بھی سمندری موج پہ تباہ برباد ہو گئے. تو بغیر طلب کے ایمان کی دولت نہیں آتی. ابو لہب ہے، اس کے اندر بھی ایمان کی دولت اور اس کی طلب نہیں تھی. نبی علیہ السلام نے کتنی ان کو دعوت دی اور پیغام پہنچایا. ابو طالب کو آپ دیکھ لیں کتنا پیغام پہنچایا، یہاں تک کہ وہ تو کہنے لگا اخترت النار علی النار، مجھے جہنم کی آنکھ پسند ہے. رشتہ داروں کی یہ جو تانے ہیں، طنز ہے، تنقید ہے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے. مجھے لوگ کہیں گے کہ اپنے بھتیجے کے دین پر آخری وقت پہ ایمان لے کر آ گیا، مجھے یہ برداشت نہیں ہے. ابو طالب نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھ سکتا. اللہ نے کہہ دیا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. پیغمبر آپ کا کام صرف دعوت پہنچانا، پیغام پہنچانا، ماننا نہ ماننا ان کا کام ہے. نبی علیہ السلام کا کام حق کا راستہ دکھانا، اللہ کا کام حق کے راستے پہ چلانا. دین کا راستہ دکھانا اور بتانا اور دین کے راستے پہ چلانا وہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اہدنا الصراط المستقیم، ہم اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں اللہ میں سیدھے راستے پر چلا. سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجا اور خاتم الانبیاء آخری پیغمبر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے. تو ایمان کی دولت فرمائے کہ جس کے اندر طلب ہو اس کو ایمان ملتا ہے. نمبر 2 فرمائے ایمان جو ہے وہ چمکتا ہے مجاہدے سے. ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے. اب بعض نے کہا کہ الایمان یزید وینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے گھٹتا بھی ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ سے جب پوچھا کہ ایمان بڑھتا ہے گھٹتا ہے تو انہوں نے کہا نہیں، ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے. لا یزید ولا ینقص. اور پھر آیت کی تلاوت کی وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. قرآن میں تو اللہ کہہ رہا ہے ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے. تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے یہ ایمان گھٹتا اور بڑھتا نہیں ہے، ایمان ایک ہی مقدار پہ. جیسے بلب ہے آپ 100 پاور کا لیں، 200 واٹ کا لیں، 300 واٹ کا لیں، اب اس میں آپ اس میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن بلب ایک ہی ہے، ایمان ایک ہی ہے. اس کے اندر جو چمک آتا ہے، اس کے اندر جو دھمک آتا ہے، فرمائے کہ وہ اعمال کے ساتھ جتنا انسان اعمال کرے گا اس ایمان کے اندر چمک آئے گی، اس ایمان کے اندر ایک نکھار سا آئے گا. گناہ کرتا ہے انسان تو اس کے ایمان پر اس کے اثرات ہوتے ہیں. فرمائے دل پہ سیاہ رنگ لگ جاتا ہے، زنگ لگ جاتا ہے، اور جب تک وہ استغفار اور توبہ نہ کر لے وہ زنگ ہٹتا نہیں ہے. تو ایمان جو ہے فرمائے کہ وہ چمکتا ہے، نکھرتا ہے، ابھرتا ہے، مضبوط ہوتا ہے. فرمائے کہ وہ اعمال سے، مجاہدے سے. اور مجاہدہ کہتے کس کو ہے؟ فرمائے کہ نفس کی خواہشات کو چھوڑ دینا اللہ کی محبت پہ، اور ایمان کے لیے محنتیں کرنا اور ایمان کے لیے قربانیاں دینا. ایسی قربانیاں فرمائے کہ سبز باغ دکھائے جائیں گے. سبز باغ. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کسی وجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سے کوئی بات نہ کرے، ان سے بالکل قطع تعلق، کوئی بات چیت نہ کرے. کوئی عذر، کوئی معاملہ ہو گیا تھا، وہ جہاد میں نہیں گئے تھے. کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ باہر کافروں کو پتا چلا اتنے بڑے صحابی اور نبی اور صحابہ ان سے کنارہ کش ہو گئے. فوراً انہوں نے خط لکھ کر بھیجا اگر یہ بات نہیں کرتے ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں پروٹوکول دیں گے، حفاظت دیں گے، عزت دیں گے، منصب دیں گے. تو انہوں نے فوراً کہا یہ آزمائش ہے، اور اس لٹریچر کو، خط کو اٹھا کر انہوں نے تندور کے اندر ڈال دیا. سبز باغ دکھائے جاتے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان تھوڑی سی منافقوں کی وجہ سے چپکلش ہو گئی، لڑائی تک آ گئی بات. تو وہاں روم نے خط لکھ کر بھیجا امیر معاویہ کو اور کہا کہ اگر آپ چاہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ مقابلہ کرنا تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، آپ اپیل کریں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً غصہ ہوئے اور تاریخ پہ لکھا ہے ایسا جملہ اس رومی شخص کو دیا اور کہا کہ اے رومی کتے خاموش ہو جا،
اگر تو نے حضرت علی پر کوئی حملے کا سوچا بھی، یاد رکھنا علی کی فوج کا سب سے پہلا سپہ سالار بن کر میں تجھ پر حملہ کروں گا۔ ہماری آپس میں محبت ہے، ہم لوگ ایک ہیں۔ یہ بیچ میں درارے ڈالنے والا وہ عبداللہ بن سبا یہودی نسل تھا۔ تو یہ سب بات دکھائے جاتے ہیں بعض اوقات۔ ایک صحابی کو گرفتار کر لیا کسی کافر بادشاہ نے، اور ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا اور کہا کہ تم اپنے دین سے پھر جاؤ۔ اور کہا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ہم نے جس نبی کے گھاٹ کا پانی پیا ہے، پوری دنیا کفر ہم پر مسلط ہو جائے، ہم وہ دین اور منصب چھوڑ نہیں سکتے۔ بالآخر ان کی ایک بیٹی تھی شہزادی بادشاہ کی، جوان العمر اور حور اور پری جیسی۔ اس نے بادشاہ کو کہا والد گرامی اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان کو کچھ وقت کے لیے گرویدہ کر لوں، منوا لوں۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اب وہ روزانہ ان کے کمرے میں کھانا لے کر جاتی، کام کاج کرتی، بات کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ تو صحابی رسول ہے، نبی کے در کا پڑھایا ہوا سبق انہیں حاصل ہے، ایک منٹ کے لیے بھی ان کی نظر وہاں نہیں جاتی۔ آج تو ہم فوراً موبائل چالو کرتے، نظر کہاں کہاں جا رہی ہے، الامان والحفیظ۔ 2 منٹ کی عبادت کی اور 100 منٹ موبائل کے اندر لگائے، وہ ساری نیکیاں تو ہماری گئی، لیکن اوپر سے گناہ بھی لکھے جا رہے ہیں ہمارے کھاتے پر۔ بہت آسان ہو گیا شیطان کو ہمارے اوپر مسلط ہونا اور حملہ کرنا، بہت آسان ہو چکا ہے، کوئی بھی اس سے محفوظ نہیں ہے۔ وہ صحابی رسول پیغام کیا دے رہا ہے؟ 40 دن تک وہ جوان العمر شہزادی اور حور اور پری جیسی کمرے میں اکیلے آ رہی ہے، کھانا دے رہی ہے، کام کاج جان بوجھ کر رہی ہے تاکہ میری طرف دیکھے۔ 40 دن کا عرصہ گزر گیا تو اس شہزادی نے کہا کہ اے نوجوان تم میری طرف دیکھتا نہیں؟ کہا کہ نہیں، میرے اللہ کا حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اے مومنو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، شرمگاہوں کی حفاظت کرو، میرے اللہ کا حکم ہے، میں تجھے کیسے دیکھ لوں؟ پھر اس کے اندر جستجو پیدا ہوئی، ایمان کی ایک طلب آئی، کہا کہ اور کیا حکم ہے؟ ان کے بعد انہوں نے دعوت اس کو دینی شروع کی، اور اس کے بعد بادشاہ نے پھر شہزادی سے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آہستہ آہستہ یہ سیدھا ہو جائے گا، جبکہ اس شہزادی کے دل کے اندر ایمان کی حلاوت آ چکی تھی، ایمان کی طلب آ چکی تھی، ایمان کی دولت آ چکی تھی۔ بالآخر ایک دن انہوں نے صحابی سے کہا کہ ہم کسی بہانے باہر نکلیں گے، مجھے کلمہ پڑھانا اور مجھے بھی اپنے نبی کے پاس لے جانا۔ بادشاہ سے یہاں کہا کہ یہ ایسے نہیں مانے گا، یہ نوجوان، اس کو ہمارے ساتھ باہر کی فضاؤں میں جانے کے لیے اجازت دو، لاؤ لشکر کے ساتھ، پھر میں وہاں اس کو ٹہلا کر فضاؤں میں پھر اس کو سمجھاؤں گی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے۔ یہاں سے یہ دونوں شاہی گھوڑے پر سوار ہوئے اور وہ نکلے، پھر اس کے بعد بادشاہ کے ہاتھ نہیں آئے تو اللہ نے وہ حور پری جیسی انہیں نصیب کر دی، ایمان کی دولت انہیں نصیب ہو گئی۔ تو یہ ایمان سب بعض اوقات دکھاتے ہیں، یہ عیسائیت یہی کرتے ہیں، اپنی عورتوں کو پیش کرتے ہیں ہماری ایمان اور مسلمانوں کی ایمان کے ساتھ کھیلنے کو۔ کتنے ہمارے مسلمان ہیں، چلہ 4 مہینہ اس کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے، سال کے لیے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یورپ میں جا رہے ہیں، باہر ملک کام کاج کے لیے جا رہے ہیں، 5 سال فون آتا ہے اماں کے پاس، اماں کیا کرے؟ کہا بیٹا اور 2 سال رہو، یہاں آ کے کرو گے کیا؟ 2 سال اور بڑھا دیا جاتا ہے، اور اگر جماعت پہ جائے تو فوراً فون، کب بیٹا کب آؤ گے، تمہاری یاد بہت آ رہی ہے۔ یہ ہمارے ایمان ہے، یہ ہمارے ایمان کی حالت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے۔ وہ لوگ کیسے لوگ تھے؟ فرمائے ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے، ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان لے کر آئے، انہوں نے کہا اندر کیا کلمہ پڑھنا، اندر کیا عبادت اور نماز، باہر نکلے، دار ارقم سے بیت اللہ لے گئے، اور پھر بیت اللہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ پہنچے۔ جتنی ہجرت ہوتی گئی، فرمائے دین اس قدر پھیلتا گیا۔ تو دین ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے۔ آج ہجرت والی جو سبق ہے وہ ہم بھول چکے ہیں۔ قرون اولیٰ میں آپ دیں گے ایک اتحیات کے لیے کتنے ملکوں کا سفر کر کے ایک 50 سال کی عمر کا بزرگ شخص حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پہنچ رہے ہیں، اور فاروق اعظم نے پوچھ لیا کہ آپ نے صرف اتحیات کے لیے اتنا بڑا سفر کیا؟ کہا جی ہاں۔ کوئی اور مقصد نہیں تھا؟ کہا نہیں۔ فوراً حضرت عمر کھڑے ہوئے اور ان کی پیشانی پہ بوسہ دیا۔ یہ لوگ تھے
صرف اتحیات سیکھنے کے لیے مہینوں کا انہوں نے سفر کیا ہے. تو ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے، اور ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے. 4 چیزیں. ایمان ملتا ہے طلب سے، اور ایمان چمکتا ہے مجاہدے سے، ایمان پھیلتا ہے ہجرت سے، اور ایمان محفوظ رہتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے. حقوق العباد بندوں کے حقوق کو ادا کرنا. اگر فرمایا بندوں کے حقوق کو یہ ادا نہیں کرے گا، اس کا ایمان خطرے میں. نبی علیہ السلام کی واضح حدیث ہے، من غش فلیس منا، جو دھوکہ دے ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. یعنی اس کا ایمان سلامت نہیں ہے، وہ ہماری جماعت پہ نہیں ہے، وہ میرے طریقے پہ نہیں ہے، وہ میری امت پہ نہیں ہے. کئی محدثین نے اس کی تعبیلات ذکر کی ہے. یہاں تک نبی علیہ السلام نے فرمایا جو چھوٹوں پر شفقت نہ کرے، بڑوں کی عزت نہ کرے، علماء کرام کا احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو یہ حقوق العباد کی ادائیگی ہی ہے. آج ہم اپنی اولاد کو نظر انداز کر رہے ہیں، پڑوسیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں، بڑوں کو نظر انداز کر رہے ہیں. یہ سب کے حقوق جو 2 جمعے سے تقریباً ہم رکھے ہوئے ہیں، اور اس بات کو رکھ رہے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کے اندر یہ حقوق العباد کا جذبہ ہے. حقوق اللہ چاہے اپنے حق کو معاف کر دے، لیکن حقوق العباد فرمائے یہ معاف نہیں ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا. الغیبت اشد من الزنا، غیبت کو زنا سے بڑھ کر کیوں سنگین جرم کہا گیا ہے؟ زنا جو ہے وہ حقوق اللہ ہے، اور غیبت جو ہے وہ حقوق العباد ہے، بندوں کا حق ہے. آپ نے کسی کی غیبت کی، فرمایا جب تک اس کے سامنے اس بات کو ذکر کر کے اس سے معافی تلافی نہ ہو، تب تک یہ غیبت والا جرم اور یہ سزا معاف نہیں ہوگی. تو حقوق العباد فرمایا، بزرگوں نے فرمایا کہ 3 چیزیں اللہ کو خوش کرے عبادت کر کے، اور نبی علیہ السلام کو خوش کرے اطاعت کر کے، اور مخلوق کو خوش کرے خدمت کر کے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن پوچھیں گے، ایک شخص کو بلا کے پوچھے گا کہ میں بیمار تھا، میری عیادت کیوں نہیں کی؟ میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں پیاسا تھا، مجھے پانی کیوں نہیں دیا؟ اب وہ شخص کہے گا اللہ یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ تو بیماری سے پاک ہے، بھوک سے پاک ہے، پیاس سے پاک ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے نہیں ہیں. تو اللہ فرمائیں گے کہ یاد رکھنا تمہارے پڑوس پہ کوئی بیمار تھا، اگر اس کی بیمار پرسی تم کرتے، عیادت کرتے تو ایسا ہے میری عیادت کرتے. بھوکے کو کھانا کھلاتے تو ایسا ہے جیسے مجھے کھانا کھلایا. پیاسے کو پانی پلاتے ایسا ہے جیسے مجھے تم نے پلایا. ایک زمانہ تھا، ایک وقت تھا، ایک دور تھا جب ہمارے اسلاف بزرگان دین نیک لوگ یہ کرتے تھے، اپنے علاقے میں ان غریب طبقوں کو ڈھونڈتے تھے اور باقاعدہ ان کی خدمت کرتے تھے. جن کے پاس کوئی نہیں، کھانے پینے کو ان کو پہنچایا جاتا، ان کی ذمہ داری لیتے تھے. آج نفسا نفسی کا عالم ہے، بس میں پاس ہو جاؤں، میں نکل جاؤں، میرے حالات درست ہو جائے. ہم دوسرے کے لیے دعا کریں گے تو فرشتے کہتے ہیں اللہ اس کا بیڑا پار کر دے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے. تو ایمان محفوظ ہوتا ہے حقوق العباد کی ادائیگی سے. ایمان کو ہم محفوظ رکھیں، ورنہ بہت سے اعمال بد اعمال جو اس طرح پیدا ہو گئے موبائل کی صورت پہ، فرمائیے ہمارے ایمان کو بھی لے نہ ڈوبے. ایمان کی حفاظت ہو. بچہ اگر ایک بچے کی حفاظت نہیں کر سکتا، اس کو اٹھا کے بڑے کے گود میں دے دیتے. تو ہم اگر ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے، ہم اللہ سے کہہ دیں اللہ ہماری ایمان کی حفاظت ہم سے نہیں ہو رہی، اپنے پاس رکھ لیں، اس کی حفاظت کر لیں، اس کی حفاظت کر لیں. ورنہ ایمان کی حفاظت قدر مشکل باشد. اور ایمان کی حفاظت ہوگی اعمال کے ذریعے. اعمال کے اندر اگر کمزوری ہو تو فرمائے پھر یہ زبان آخری وقت پہ کلمہ نہیں پڑھ سکے گا. جیسے فالج زدہ ہے، اب اس سے آپ ہاتھ اٹھانے کو کہیں وہ کوشش کرے گا لیکن اس سے ہاتھ نہیں اٹھے گا. اسی طرح کلمہ پڑھنے کے لیے آخری وقت میں آپ کسی کو کہیں کہ کلمہ پڑھ لو، اب وہ کہے گا میں پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں، زبان کنٹرول پہ نہیں. ایک بزرگ نے کہا کہ کسی نے طوطے کو اللہ اللہ کا لفظ سکھایا. اب وہ اللہ اللہ پڑھتا تھا، لیکن جیسی بلی نے اس پر حملہ کیا ایک وقت پہ، وہ ٹینٹے کرنے لگا. بزرگ سے پوچھا یہ کیا معاملہ ہے؟ ہم نے تو اس کو اللہ اللہ سکھایا تھا، تو یہ اللہ اللہ پڑھتا ہے اس وقت موت کے وقت، یہ ٹینٹے کیوں کر رہا تھا؟ تو بزرگ نے کہا اصل میں اس کو زبان پہ جو ہم نے صرف اللہ اللہ چڑھایا تھا، اس کے دل میں وہ پیدائشی عادت رہی تھی ٹینٹ ہے. تو وہ دل میں جو چیز رہ گئی تھی ٹینٹ ہے،
وہ آج زبان سے موت کے وقت، مصیبت کے وقت ایسے حالات پہ وہ ٹینٹے ہی نکل رہے تھے. تو ہم زبان کو اسی طرح مضبوط کریں گے کلمے اور ذکر کے ساتھ، تو ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ رحمت کا جو ظہور فرمائیں گے، بزرگان دین فرماتے، قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خطبات حکیم الاسلام کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن رحمت کا ظہور فرمائیں گے. اور رحمت کا ظہور ایسا ہوگا شیطان بھی امید لگائے بیٹھے گا کہ آج میری بھی مغفرت ہو جائے گی. اس وقت فرمایا اللہ تعالیٰ ایک شخص کو بلائے گا اور کہے گا کہ جاؤ، تمہارے تو اعمال اس قدر گھناؤنے ہیں، تم تو جہنم میں جاؤ گے، جاؤ جہنم میں. اس کو جہنم میں بھیج دیا جائے گا. دوسرا آئے گا، اس کا حساب کتاب لیا جائے گا، کہا تم بھی جہنم میں جاؤ. اب پہلے والا شخص بھاگتا ہوا جہنم میں جائے گا، دوسرا والا شخص جس کو کہا جائے گا وہ مڑ مڑ کے دیکھے گا. اللہ تعالیٰ دونوں کو بلوائیں گے اور پہلے والے سے پوچھے گا کہ بھائی تم اتنی جلدی بھاگ کے جہنم کی طرف جا کیوں رہے تھے؟ تو وہ کہے گا اللہ دنیا میں تو میں نے تیری نافرمانی کی تھی، آج بھی اگر تیری نافرمانی کروں اور میں تیرے بات کو نہ مانوں تو یہ اچھا نہیں ہے. میں نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور فوراً پاک پڑا. اچھا تم کیوں پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے تھے پلٹ پلٹ کے؟ تو وہ دوسرا شخص کہے گا اللہ میں نے تیری رحمت سے امید لگائے بیٹھا تھا کہ تیری رحمت شاید اب متوجہ ہو جائے، شاید اب متوجہ ہو جائے، اس لیے میں پلٹ پلٹ کے دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دونوں جنت پہ جاؤ. یہ رحمت کا ظہور ہوگا. باپ بیٹا، باپ بھی جہنم میں، بیٹے کو بلایا جائے گا، اس کے اعمال دیکھیں گے ٹھیک ہے. اچانک فرشتے سامنے آ جائیں گے ایک پرچی لے کر، اس میں اف لکھا ہوگا. اف کا معنی اس نے والد کی، باپ کی نافرمانی کی. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کو جہنم میں لے جاؤ، پھینک دو جہنم میں. اب یہ شخص اس بیٹے کو فرشتے لے کر جا رہے ہوں گے. اب یہ واپس پلٹ کے اجازت لے کر کہے گا کہ اللہ سے مجھے بات کرنی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے پاس جب یہ بیٹا پہنچے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے واپس کیوں آ گئے؟ تو یہ بیٹا کہے گا اللہ میرا باپ بھی جہنم میں جا رہا ہے، میں بھی جا رہا ہوں، تو ایسا نہ ہو میرے باپ کے بدلے میں مجھے ڈبل عذاب دے دیا جائے اور میرے والد کو ہٹا دیا جائے، مجھے جہنم میں داخل کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ کہے گا ساری زندگی تو نے نافرمانی کی، آج آ کے حسن سلوک کی بات کرتا ہے، چل جا باپ بیٹے دونوں جنت پہ جاؤ. یہ رحمت کا ظہور ہوگا. تو ہم کوشش کریں اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت ہوگی اعمال کے نتیجے پہ، اور اعمال پہ بنیادی اہمیت جو ہے وہ نماز ہے. ہم نماز کو ہر وقت ہمہ وقت پڑھنے کی کوشش کریں. دنیا کہاں سے کہاں جا رہی ہے ہم اس کی طرف دیکھنا نہیں ہے. ہم نے پہلے ہی کہا تھا الیکشن ہے، سلیکشن ہے، کون کرسی پہ آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، یہ سارے عہدے کے پیچھے لڑتے رہیں گے. مجھے آپ کو بھی ذہنی غلام بنا کر، جسمانی غلام تو ہم بنے ہوئے لیکن ذہنی طور پر ہم بھی آزاد نہیں ہیں. ذہنی طور پر کوشش کریں اپنے آپ کو آزاد رکھیں. کسی سیاسی پارٹی سے کس نے کیا دیا ہمیں، کس نے کیا دیا؟ ایک وقت روٹی کسی کو دیا ہو. جتنا بڑا کوئی بدماش ہوگا اور بدکماش ہوگا اور ظالم ہوگا، جابر ہوگا، فرعون وقت ہوگا، اس کے لیے سارا پروٹوکول ہے، اس کے لیے سب کچھ ہے، اس کے لیے عزت ہے، شہرت ہے. جو انسان شریف النفس ہوگا اور عزت کا محافظ ہوگا، گھر کا پاسدار ہوگا، اس کے لیے کوئی کچھ نہیں ہوگا. یہ پورا محلہ سناٹا کر کے گئے، بہت خوش ہو گئے، بڑا ملک فتح کر لیا. کشمیر کو ابھی تک فتح نہیں کر سکے، ملک کے اندر دھرارے ڈال رہے ہیں. ملک کو تم نے 70 سالوں میں بنایا کیا ہے؟ ذرا وہ تو پیغام ہمیں دو. لیکن ہم سے پوچھو بگاڑا کیا کیا ہے اور کہاں کہاں ہے، ہم وہ دکھائیں گے. تم نے توڑا ہے، مسجد کے سامنے سارا ملبہ چھوڑ کے چلے گئے. اگر یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے مندر ہوتا، گرجا ہوتا، عیسائیت کی عبادت گاہ ہوتی، تو یقین جانیے باہر ملبہ ایک بھی آپ کو نظر نہیں آتا. فوراً وہ کھڑا ہو کے سارا صاف کرواتے کہ بھئی ہٹاؤ یہاں سے، ہمارے عبادت خانے کے سامنے یہ کیوں رکھا ہے؟ مسجد ہے، لاواری سے، یتیم ہے، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی جرت رکھنے والا نہیں. اور ان کی عقل میں بھی پردہ پڑ چکا ہے. جو ان عوام پر، نہتے کمزور مسلمانوں پر کلاشن کوف اور ہتکڑیاں اور بیڑیاں اور قانون اور آئین دکھا کر ناروا سلوک کر رہے ہیں اور سوتیلی ماں سے زیادہ سلوک کر رہے ہیں. یقیناً ان کو یہاں نہیں تو وہاں جواب دینا ہوگا. ہمارا پیغام پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے اور موت کے آخری دھیانے تک ہے. اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ان یوم الفصل کان میقاتا. فرعون ہو، نمرود ہو، شداد ہو، حامان ہو، کوئی بھی ہو، فرعون وقت ہو، فرمایا ان سب کو آخرت میں اللہ کی عدالت پہ
اور اللہ سامنے جج کی حیثیت پہ ہوگا اور اللہ کے سامنے یہ سارے جواب دہ ہوں گے اور کوئی بھی جواب نہیں دے سکے گا. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، اللہ نے ان کے زبانوں پر بھی مہر لگا دینی ہے. آج کوئی بھی اللہ کے سامنے جرت کر ہی نہیں سکتا کہ اللہ کے سامنے بات کرے، اور اوندے منہ ان ظالموں کو اٹھا کر اللہ جہنم میں دھکیل دیں گے. ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فتمسکم النار، یہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ ظالم نہیں، ظالم کے ظلم کی طرف جو تھوڑا سا بھی مائل ہو جائے، اچھا کر رہے ہیں، کوئی آگے پیچھے سے کہتا اچھا کر رہے ہیں، ہونا چاہیے یہ ولا ترکنوا الی الذین ظلموا، کرنا چاہیے، یہ ظالموں کے ظلم کے ساتھ یہ بھی ملا ہوا ہے. فتمسکم النار، پھر اسے بھی جہنم کی آنکھ چھو کر رہے گی اور ان کے لیے کوئی مددگار پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کارساز نہیں ہوگا. اللہ تعالی ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، ملک کے سرحدات کی حفاظت فرمائے، اس کے نظریات کی، درد و دیوار کی، ریاست کی، ادارے کی، افواج کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جو ایک ناروا سلوک قائم کیا ہوا ہے اور سوتیلی ماں والا سلوک، اللہ ادارے والے کو بھی اس پر سوچنے کی اور بر وقت کام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے.